السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ وہ گاؤں میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ اس کی عمر 16 برس تھی۔ جب اس کا اسکول ختم ہوا تو وہ ضد کرنے لگی، اس نے کالج جانا ہے۔ اس کی اماں نے انکار کر دیا، کالج نہیں جا سکتی، ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالج نہیں جاتی، لیکن وہ بس ضد کر رہی تھی وہ جائے گی، وہ خاندان کی باقی لڑکیوں کی طرح ان پڑھ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے اپنی اماں سے بس ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی۔ اتنے میں اس کے ابا آ گئے۔ وہ اپنے ابا کو دیکھ کر تھوڑی سہم گئی۔ وہ اپنی اماں سے ہر بات منوا لیتی تھی، اپنے ابا کی لاڈلی ہونے کے باوجود بھی ان سے کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ وہ کہنے لگے، ثانی بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں اداس ہو؟ وہ منہ بنائے اپنے ابا سے کہنے لگی، مجھے آگے پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے آپ لوگ۔ اس کے ابا پیار سے کہنے لگے، میں نے اجازت نہیں دی، میں نے تمہارے چچا سے بات کی ہے، کل تمہارا داخلہ کروا دیں گے کالج میں۔ میری بیٹی اب کوئی فرمائش کرتی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی کرتی ہے، مجھے وہ تو پوری کرنی چاہیے۔ وہ بہت خوش تھی۔ اگلے دن ہی اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اس نے گاؤں سے کالج جانے والی وین لگوا لی، جس کی وجہ سے اسے صبح صبح اٹھ کر جلدی تیار ہونا پڑتا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا آگے جا کر زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی اماں کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی اور آ کر بس میں بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا کالج آیا تھا۔ اس کی آنکھ ہی لگ گئی تھی گاڑی میں۔ جب اس کا کالج آیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، جلدی سے کالج کی طرف چل دی۔ کالج میں داخل ہو کر وہ ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ کالج بہت بڑا تھا۔ وہاں کی لڑکیوں کو دیکھ کر ویسے ہی اسے حیرت ہو رہی تھی۔ کسی نے بال کھولے ہوئے تھے، کسی نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی چل رہی تھی۔ اچانک اس کی ٹکر کسی کے ساتھ ہو گئی۔ اس کی ساری کتابیں گر گئی۔ وہ کتابیں اٹھا رہی تھی، اچانک سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سیدھا اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا اور کہنے لگا، اندھی تھی کیا، نظر نہیں آتا، سامنے دیکھ۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ جب اس لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنسوؤں سے بھری آنکھیں، کپکپاتے ہونٹ، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دوپٹے میں لپٹا چہرہ، وہ کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ اچانک سے ہی اس لڑکے کے دوست آئے اور اسے لڑکی میں کھویا ہوا دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی۔ لڑکی کے چہرے پر نشان دیکھ کر اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ اسی وقت ایک ٹیچر آیا اور غصے میں کہنے لگے، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بھی جلدی سے شکایت لگا دی، سر، اس لڑکے نے ہاتھ اٹھایا ہے مجھ پر۔ اپنے اسکول میں وہ بہت تیز تھی، لیکن اس کالج کو دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ سر غصے میں اس مغرور انسان کو کہنے لگے، معافی مانگو اس سے۔ وہ حیرت سے سر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، میں نے کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، یہ معمولی لڑکی کون ہے جس سے میں معافی مانگوں گا؟ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ سر نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ ہکا بکا سر کی طرف دیکھنے لگ گیا، پھر غصے میں ثانی کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، پھر جلدی سے کلاس کی طرف چلی گئی، لیکن اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اس لڑکے سے۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور بلا وجہ ہی اسے تھپڑ لگ گیا تھا۔ وہ شرمندہ بہت ہو رہی تھی، کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ جب کلاس ختم ہوئی تو وہ باہر آئی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہیں بیسن کے پاس کھڑی وہ منہ پر پانی ڈال رہی تھی۔ اچانک سے پیچھے سے آ گیا۔ وہ اس کا سینئر تھا اور اس کے سامنے وہ کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور وہ پیچھے ہو کر بیسن کے ساتھ لگی۔ اس نے غصے میں اس کی کلائی پکڑی۔ وہ ڈر گئی اور اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، سنبھال کر رکھو انہیں، بہت کام آنے والے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتا ہوا وہاں پر رکا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ہاتھ پر اس کا لمس آگ لگا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنا ہاتھ دھونے لگی تھی، جلدی سے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کی باتوں کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچانک سے ایک لڑکی اس کے پیچھے آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ڈرتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ دوستانہ انداز میں پیار سے پوچھنے لگی،
وہ کچھ نہ بتا سکی۔ وہ کہنے لگی تم مجھے دوست سمجھ سکتی ہو۔ ثانی کو کچھ حوصلہ ہوا، اسے بتانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا لڑکا ہے اس کالج کا، اس سے بچ کے رہنا۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی اس کے ساتھ باہر آ گئی، لیکن وہ ابھی بھی ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سارا دن پریشان رہی، جب گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، کسی سے کوئی بات بھی نہ کی۔ اس کی اماں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی اسے کیا ہوا ہے یہ جو اتنی پریشان نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، لیکن وہ کہنے لگی بس تھک گئی ہوں۔ اس دن کے بعد وہ جب بھی کالج جاتی وہ اس کا پیچھا کرتا۔ ایک دن تو غصے میں اس کا بازو پکڑ کر کلاس سے ہی لے کر نکل گیا تھا۔ وہ گھر آئی، اس دن کے بعد 2-3 دن کالج ہی نہ گئی۔ اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اس کی اماں پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کالج میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی وین والے نے دیر سے آنا تھا۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، اتنے میں اس کی دوست آئی اور کہنے لگی چلو میں تمہیں باہر لے چلتی ہوں، ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ ثانی منع کر رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی دوست تو چلو میرے ساتھ ہے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ثانی گاڑی شہر سے باہر لے کر چلی گئی۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ کہنے لگی یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ثانی ڈر کیوں رہی ہو؟ بس یہاں پر ہی، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ اس کی بات سن کر ثانی کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگی۔ اس نے تو بس شاپنگ کا کہا تھا، اب وہ کہاں لے کر آ گئی تھی؟ اچانک سے فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی رکی۔ وہ کہنے لگی میرے ساتھ چلو۔ ثانی کو اب مزید ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑے فارم ہاؤس میں لے کر آئی، اسے ایک کمرے میں لے کر چلی گئی، لیکن ثانی لاؤنج کو دیکھ چکی تھی۔ اس کے دوست نے اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دیا۔ ثانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ڈرتی ہوئی کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی نکاح ہے تمہارا، ایک لفظ بھی منہ سے نکالو تو یہاں ہی زمین میں گاڑ دوں گی۔ وہ اپنی جان سے پیارے دوست کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی، اس نے اچانک سے ثانی کے منہ پر زور سے تھپڑ لگایا اور کہنے لگی اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو نکاح کر لو، ورنہ تم یہاں سے واپس نہیں جاؤ گی۔ اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ ثانی کو تو عزت جاننے کے نام پر ہی وہ فنا ہو گئی تھی۔ اگر وہ گھر نہ جائے تو گاؤں میں اس کے باپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ثانی تمہاری گاڑی آنے میں 1.5 گھنٹہ ہے اور دیکھ لو کچھ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کے ساتھ آیا، گواہ بھی تھے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن اسے کون سن رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب چلے گئے، وہ اپنی دوست کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اتنے میں وہ کمرے میں آیا اور اپنی اس دوست کی طرف پیسے اچھالتا ہوا کہنے لگا شکریہ، تم نے میرا کام کیا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ ثانی چلاتی رہی، لیکن کہاں وہ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ چیختی رہی، لیکن وہ بے حس بنی وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ سامنے اس شخص کو دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا کتنی معصوم ہو، پر شاہ زین کی جان بن گئی ہو، کتنی ہمت ہے تمہیں۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی چھوڑو، ہاتھ مت لگاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا اچھا گھر جانا ہے، بہت جلدی ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اچھا 1 گھنٹہ اور 5 منٹ باقی ہیں تمہاری وین آنے میں۔ اس نے جھک کر اس کے آنسو چوم لیے۔ ثانی نے بے ساختہ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے چھوٹے سے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی کیا کر رہے ہیں، پیچھے ہٹیں۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا بیوی کے قریب آنا میرا حق ہے، میں کسی کے پاس حق نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے بڑے تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ اترو، تمہارا کالج آ گیا ہے، وین آنے میں پورے 5 منٹ پہلے پہنچا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر دیکھتا ہوا بول رہا تھا، لیکن وہ تو یوں تھی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس گاڑی سے اتر کر کالج میں چلی گئی۔ جہاں بیگ چھوڑ کر گئی تھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا جب تک تمہاری وین نہیں آئے گی تب تک میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے اسے بڑا سکون ملتا تھا اس کے پاس ہونے سے۔ وہ کوئی جواب نہ دیا، نگاہیں جھکائے اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر پکڑا، وہ پوری طرح سے رونے لگی، ہاتھوں میں منہ چھپائے
وہ پاس ہونے لگا۔ وہ غصے میں کہنے لگی دور رہو مجھ سے ذلیل انسان۔ اتنے میں اس کی وین آئی۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سارے راستے خود کو نارمل کرتی رہی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ اس کی اماں اسے کہنے لگی کیا ہوا ہے، روتی رہی ہو کیا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی اماں نے پھر سے پوچھا تو وہ کہنے لگی میں نے کالج نہیں جانا، ٹیچرز ڈانٹتے ہیں۔ اس کی اماں کو یہی لگا تھا کہ وہ ڈانٹ کی وجہ سے روتی رہی ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وقت گزرنے لگا، وہ بہت بدل گئی تھی، کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی اماں اس کی حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ کھانے کھانے کے لیے بیٹھی، اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں گر گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس کی اماں اسے گھور رہی تھی، غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر سین میں لا پٹکا۔ وہ روتی ہوئی اپنی اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ دیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو، اس وجہ سے پڑھنے بھیجا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اپنی اماں کا رویہ دیکھ کر۔ وہ ڈرتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے جا لگی، لیکن حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب باپ نے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کے ناک اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کی اماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کہا کس کی اولاد ہے یہ؟ وہ غصے میں دروازے میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری اولاد ہے۔ اس کے ماں باپ اس لڑکے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے میں آیا، اسے بازو سے پکڑا اور بنا کسی پرواہ کیے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی یہ مجھے مار دیں گے۔ سارا وجود لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگ گئی تھی، کچھ ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ وہ گھبراتا ہوا اس کی گال تھپ تھپا رہا تھا۔ اچانک اس نے غصے میں اس کے ماں باپ کو گھورا اور اسے اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھر آیا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا، بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر اسے پوچھنے لگے یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ وہ کہنے لگا میری وائف ہے۔ ڈاکٹر اسے دوائیں لکھ کر دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا، اسے یاد آیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچے رونے لگی، چیخیں ہر طرف گونجنے لگی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی وہ مجھے مار دیں گے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، انہیں بتائیں نا، میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا وہ کہاں پر ہے۔ وہ بچوں کی طرح اسے بتانے لگی انہوں نے بہت مارا مجھے، اونچی اونچی رونے لگ گئی تھی۔ وہ خودے سے الگ کیے، اس کے منہ کو ہاتھوں میں کے پیالے میں بھر لیے، اسے سمجھانے لگا کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بے ساختہ اس کے اپنے آنسو نکل آئے۔ وہ بدلہ لینے کی آگ میں اس معصوم کے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی، وہ بری طرح سے رونے لگ گیا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں ہوں سب کا ذمہ دار۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں لیے اوپر پیشانی ٹکائی، وہ رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے مار دیں گے۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، اس کی پیشانی چومنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی میرے اماں ابا کو بتاؤ نا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ کیوں مار رہے تھے، مجھے بتاؤ، مجھے انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا، کیسی باتیں کر رہے تھے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا تم ماما بننے والی ہو۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ مطلب تو صاف بتا چکا تھا، اسے خود میں بھینچ لیا۔ اگلے دن وہ اس کے ماں باپ کے گھر لے گیا، انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ غصے میں کہنے لگے تمہاری وجہ سے بہت کچھ ہو گیا ہے، ہماری بیٹی ہم سے ہی ڈر رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چھپ رہی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس کے بازو کو ہاتھ میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کا باپ آگے بڑھنے لگا، وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا مجھے نہیں آنا یہاں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ پیار سے سمجھانے لگا ماما بابا ہیں تمہارے، کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ بابا کے پاس۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اب یہاں یہ ڈر رہی ہے، تم لے جاؤ، اس کا خیال رکھنا، ہم خود آئیں گے کچھ دنوں تک۔ وہ اسے گھر لے آیا اور اس کا بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی مزید سٹوریز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔